ایک عام لڑکے سے پاکستان کے ہیرو تک، کیا آپ یقین کریں گے کہ کراچی کی گلیوں میں کرکٹ کھیلنے والا ایک عام سا لڑکا ایک دن پاکستان کو ICC چیمپئنز ٹرافی جتوائے گا؟ یہ صرف قسمت کی نہیں بلکہ مسلسل محنت، صبر اور ہمت کی کہانی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق کپتان اور شاندار وکٹ کیپر بلے باز سرفراز احمد کی، جن کی زندگی ہر نوجوان کے لیے ایک سبق ہے۔ سرفراز احمد 22 مئی 1981 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں کھیل کو پسند کیا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے انہیں کرکٹ کا بے حد شوق تھا۔ وہ اسکول سے واپس آتے ہی گلیوں میں کرکٹ کھیلنے نکل جاتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ ایک دن پاکستان کی سبز جرسی پہنے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ سرفراز نے اپنی ابتدائی کرکٹ کراچی کے مختلف کلبوں سے شروع کی۔ ابتدا میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سخت مقابلہ، محدود سہولیات اور بار بار خود کو ثابت کرنے کی آزمائش ان کے راستے میں کھڑی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ ہر ناکامی کے بعد پہلے سے زیادہ محنت کرتے۔ ان کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ اس وقت آیا جب انہیں پاکستان کی انڈر-19 ٹیم میں منتخب کیا گیا۔ انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی سے سب کو متاثر کیا اور 2006 میں پاکستان کو انڈر-19 ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کامیابی نے انہیں قومی سطح پر پہچان دلائی اور سب کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کو ایک باصلاحیت وکٹ کیپر مل گیا ہے۔ انڈر-19 ورلڈ کپ کے بعد سرفراز کو قومی ٹیم میں جگہ ملی، مگر بین الاقوامی کرکٹ میں مستقل جگہ بنانا آسان نہیں تھا۔ ٹیم میں پہلے سے بڑے بڑے نام موجود تھے، اس لیے انہیں کئی بار ٹیم سے باہر بھی ہونا پڑا، مگر سرفراز نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل رنز بناتے رہے اور اپنی وکٹ کیپنگ بہتر کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار انہیں دوبارہ قومی ٹیم میں موقع ملا۔ اس بار انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک اچھے وکٹ کیپر ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار بلے باز بھی ہے۔ مشکل حالات میں ٹیم کو سنبھالنا ان کی خاص پہچان بن گئی۔ ان کی فائٹنگ سپرٹ نے لاکھوں پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ 2016 میں سرفراز احمد کو پاکستان کی محدود اوورز کی ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی قیادت پر سوال اٹھائے، لیکن سرفراز نے میدان میں اپنی کارکردگی سے ہر تنقید کا جواب دیا۔ پھر آیا 2017 کا وہ تاریخی لمحہ جسے کوئی پاکستانی کرکٹ شائق کبھی نہیں بھول سکتا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو زیادہ تر ماہرین کمزور ٹیم قرار دے رہے تھے، لیکن سرفراز احمد نے اپنی ٹیم کا حوصلہ بلند رکھا۔ پاکستان نے ایک کے بعد ایک مضبوط ٹیم کو شکست دی اور فائنل میں روایتی حریف بھارت کا سامنا کیا۔ فائنل میں پاکستان نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے بھارت کو بڑے مارجن سے شکست دی اور پہلی بار ICC چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کی۔ جیسے ہی سرفراز احمد نے ٹرافی اٹھائی، پورے پاکستان میں جشن کا سماں تھا۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ بن گیا اور وہ قومی ہیرو بن گئے۔ کامیابی کے بعد بھی سرفراز کی زندگی میں مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ ٹیم کی خراب کارکردگی پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار کپتانی بھی ان سے لے لی گئی اور کچھ عرصہ وہ ٹیم سے بھی باہر رہے۔ بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کا کیریئر ختم ہو گیا ہے، لیکن سرفراز احمد نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ اصل چیمپئن وہ ہوتا ہے جو گر کر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں سخت محنت کی، اپنی فٹنس بہتر بنائی اور شاندار کارکردگی کے ذریعے قومی ٹیم میں واپسی کی۔ ان کی یہ واپسی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک زبردست مثال بن گئی۔ سرفراز احمد اپنی سادگی، عاجزی اور محنت کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہی خصوصیات انہیں صرف ایک اچھا کرکٹر نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی بناتی ہے۔ آج سرفراز احمد کا نام پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین کپتانوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا
کہ اگر انسان اپنے خواب پر یقین رکھے، مسلسل محنت کرے اور ناکامی سے نہ ڈرے تو کامیابی ایک دن ضرور اس کے قدم چومتی ہے۔ سرفراز احمد کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر ارادہ مضبوط ہو تو منزل ضرور ملتی ہے۔ کراچی کی گلیوں سے شروع ہونے والا یہ سفر پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کرنے تک پہنچا، اور یہی ایک حقیقی ہیرو کی پہچان ہے۔